میں سب ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سے 40% کینسرز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی چیز ہے ٹرانسپیرنسی۔ اگر کسی بھی ماں بہن نے کچھ بھی لمپ بریسٹ میں دیکھا، وہ امیجیٹلی چلو گھر میں کسی سے بات کر رہے اس کے بارے میں، اس سے پہلے کہ وہ کل بڑا مسئلہ بن جائے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا رسک فیکٹر ہے اسموکنگ، چاہے وہ حکا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ ایون ای سگریٹ، کچھ نیا آیا کچھ ای سگریٹ کہتے ہیں ان کو، کوئی بھی قسم کا ہو، دے آر ہارمفل۔ ڈائٹ میں سب سے بہترین چیز جو ہمارے لیے رہے گی کہ جو ہم اوائڈ کرنا چاہیں گے اپنے ڈائٹ میں، ہائی سالٹ۔ شوگر، میرے حساب سے شوگر آپ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ باقی چیزوں میں اب ہمارا کاربوہائیڈریٹ آتا ہے، جو ڈائریکٹ شوگر ہے وہ ہم اوائڈ کریں۔ غلط فہمیاں بہت ہے کینسر کو لے کر، جیسے مینٹل ہیلتھ کو لے کر کافی ٹیبو ہے، کافی غلط فہمیاں ہیں، اس میں مت بہت ہے، تو ان متس کو، ان غلط فہمیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ کینسر از اے ڈیتھ سینٹنس۔ ایسا بالکل ہے نہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا ول پاور پیشنٹ کا اپنا اسٹرانگ ہوگا، ٹریٹمنٹ آؤٹ کم اتنا بیٹر رہتا ہے۔ ہاں جی، کسی سے میں نے کہا بھائی میرا وزن بہت کم ہوا، میں نے سوچا میں کچھ زیادہ کھاتا نہیں ہوں اسی لیے وزن کم ہوا، جبکہ اس کا کولوریکٹل کینسر تھا۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب ملک۔ آج کے جی کے پوڈ کاسٹ کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا دن یعنی کہ 4 فروری پوری دنیا میں بطور ورلڈ کینسر ڈے منایا جاتا ہے، اور آج کے اس دن میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایک سینئر ڈاکٹر، ایک سینئر جیریاٹرک کنسلٹنٹ، ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر زبیر سلیم ایک کافی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، صرف جیریاٹرک، یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، صرف نہ ان کو لے کر، بلکہ جو سوشو اکنامک فیکٹرز، جو وجوہات ہیں ان بیماریوں کے پیچھے، اور جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، کینسر جیسی جو خوفناک بیماری ہے، جو مطلب اس کے نام سے ہی انسان کو ڈر لگتا ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ورلڈ کینسر ڈے پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑا گفتگو کریں، جانیں کہ کینسر پہلے مانا جاتا تھا لا علاج بیماری ہے، کینسر کی وجہ سے کئی اموات ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو ہر سال ایک مینی فولڈ انکریز پایا جاتا ہے کینسر ریلیٹڈ ایشوز میں۔ ڈاکٹر صاحب، کینسر ورلڈ کینسر ڈے ہے، ہم اس سے شروعات کریں گے کہ اس کی اویئرنیس کتنی ضروری ہے، اس بیماری کو سمجھنا اور جاننا کتنا ضروری ہے، اور اس کو ہمیں کیا ایفرٹس لگانے چاہیے، کیا قدم اٹھانے چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو کے بیچ جو ہے جاگروکتا پیدا کریں اس چیز کو لے کر۔ ثاقب صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام پہ بلایا۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ، میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں، اسٹوڈنٹ جیریاٹرک میڈیسن اور جیرنٹالوجی کا۔ تو جیرنٹالوجی کا جو اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا اسٹڈی آف پروسیس آف ایجنگ، اینڈ اس میں کیا تھا، اس پروسیس آف ایجنگ میں بیماریوں کا بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آج کیونکہ ورلڈ کینسر ڈے ہے، ورلڈ کینسر ڈے کی اویئرنیس بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں، بالخصوص ہم اب اپنے ملک اور کشمیر کی بات کریں گے تو یہاں پہ موٹیلٹی کافی بڑھ رہی ہے کینسر کی وجہ سے، لیکن جو اس کے کچھ سوشو اکنامک الائڈ اسپیکٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہماری سوسائٹی میں ریمپنٹ ہے۔ اویئرنیس اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ میں سب ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سے 40% کینسرز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 30 سے 40% کینسرز اگر آپ پریونٹ کر رہے ہیں تو کتنا کینسر کم ہو جائے گا، اس کی امواتیں کتنی کم ہوں گی، اور جو اس کا سوشو اکنامک اسپیکٹ ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی اویئرنیس جو لوگوں میں آنی چاہیے، یہ آنی چاہیے کہ کینسر از پریونٹیبل، اور 5% 10% نہیں، 30 سے 40%۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً اکثر مانا جاتا ہے کہ لائف سٹائل اورینٹیڈ پرابلمس جو ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، جیسے سگریٹ اسموکنگ ہو گئی، عموماً بہت سارے لنگ کینسرز کے کیسز سامنے آتے ہیں، اورل کینسرز کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ ہماری وادی میں جو کھانا پینا ہے، جو ڈائٹری ہیبٹس ہے، کئی ڈاکٹرز اس بات پہ کو بھی انڈر لائن کرتے ہیں کہ یہ ڈائٹری ہیبٹس کینسر کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو لائف سٹائل کو ہمارے روزمرہ کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ کینسر کو دور رکھا جائے؟ دیکھیے،
جو کامن کینسرز، اگر ہم کامن کینسرز کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں لنگ کینسر ہیں، اسٹمک کینسر آتا ہے ہمارا، بریسٹ کینسر آتا ہے، کولوریکٹل کینسر آتا ہے، پروسٹیٹ کینسر آتا ہے، لیور کینسر آتا ہے، یہ بہت سارے کامن، اور تھائرائڈ کینسر یہ بھی اب بڑھنے لگا ہے۔ اگر ہم بالخصوص کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں ہمارا جو ڈیٹا سجیسٹ کر رہا ہے وہ ایک ایسوفیجل کینسر، فوڈ پائپ جس کو ہم کہتے ہیں، فوڈ پائپ کا کینسر بڑھ رہا ہے، اسٹمک کا کینسر بڑھ رہا ہے، کولوریکٹل کینسر بڑھ رہا ہے، پروسٹیٹ کینسر بڑھ رہا ہے، عورتوں میں بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے، سروکس کینسر بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو سارے کینسرز بڑھ رہے ہیں، ایک کچھ ہم جیسے آپ نے کہا کہ رسک فیکٹرز، تو اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ماڈیفائیبل ہوتے ہیں اور کچھ رسک فیکٹرز نان ماڈیفائیبل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نان ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز کی بات کریں جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہو گیا آپ کا جینیٹکس، آپ کی فیملی ہسٹری، آپ کا جو ماں باپ ہے وہ ماں باپ ہے، جو ماسی ہے وہ ماسی رہے گی، آپ کی جینیٹک کمپوزیشن ڈی این اے جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، آپ کی ایج کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ایتھنیسٹی آپ کس ایتھنک گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ کینسرز کسی ایتھنک گروپ میں کسی جینیٹکلی کچھ زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو خوش قسمتی کی بات ہے یہ ہے کہ ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ماڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے اس میں سگریٹ اسموکنگ اور تمباکو، یہ ایک بہت ہی بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اسموکنگ، چاہے وہ حکا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ ایون ای سگریٹ، کچھ نیا آیا، کچھ ای سگریٹ کہتے ہیں ان کو، کوئی بھی قسم کا ہو، دے آر ہارمفل، وہ صحیح بات نہیں ہے، وہ بالکل غلط چیز ہے۔ اور یہ نہ کہ صرف ہمیں ایک کانسیپٹ ہے کہ سگریٹ اسموکنگ سے صرف لنگ کینسر ہوگا، سگریٹ اسموکنگ بہت زیادہ کینسرز میں، اس کے لیے تو خیر دوسرا شمارہ ہونا چاہیے، سگریٹ کے بارے میں بات کریں گے، بہت زیادہ جو کینسرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ کینسرز میں یہ اپنا پارٹیسپیشن دیتا ہے، نہ کہ صرف اس میں، اور باقی سب بیماریوں میں بھی یہ ایگریویٹ کرتا ہے، اور ان ایگریویشن کی وجہ سے ہمارا امیونٹی سسٹم جب کم ہوتا ہے تو باقی کینسرز خود بخود بڑھنے لگتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا جو ماڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے، وہ ہے ہمارا ڈائٹ، ہمارا ڈائٹ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے جو بھی ابھی تک ریسرچ ہوا ہے ڈائٹ کے متعلق یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ پہلے سے بچپن سے بھی بچوں کو بھی ایک لو کیلوری ڈائٹ دیں، نیوٹریشس دیں، پروٹین ہو اس میں ایکول کاربوہائیڈریٹس ہو، لیکن ہائی کیلوری ڈائٹ نہ دیں اور کافی زیادہ پانی پئیں، تو اس سے بہت ساری بیماریاں، ایون کینسر، آپ بہت حد تک رکا سکتے ہیں، یا اس کا پروگریشن کم کر سکتے ہیں، یا اس کی جو سیویرٹی ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ تو ڈائٹ پہ بہت فوکس کیا۔ تو ڈائٹ میں سب سے بہترین چیز جو ہمارے لیے رہے گی کہ جو ہم اوائڈ کرنا چاہیں گے اپنے ڈائٹ میں، ہائی سالٹ، نمک، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، نمک ماڈریشن میں کھانا چاہیے۔ شوگر، میرے حساب سے شوگر آپ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ باقی چیزوں میں ہمارا کاربوہائیڈریٹ آتا ہے، جو ڈائریکٹ شوگر ہے وہ ہم اوائڈ کریں، کیکس میں ہوتا ہے، چاکلیٹس میں ہوتا ہے، یہ ہم اوائڈ کریں گے۔ دوسرا ہوتا ہے پیکڈ فوڈ، یہ جو پیکڈ فوڈ ہوتا ہے اس میں کافی ایک ٹرانس فیٹ رہتا ہے، یہ بھی بہت جنک فوڈ ہے، آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، خاص کر بچے ہمارے کھاتے ہیں، جو پیکڈ ہوتا ہے، جو پولیتھینز میں آتا ہے، جو بند کر کے چپس ہوتے ہیں، باقی جو سنیکس آتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہم اوائڈ کریں، نہ کہ صرف کینسر کے لیے، باقی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہت ہی مضر ہے۔ تو جو بہترین اس میں رہے گا، اس میں انکریج ویجیٹیبلس، انکریج فروٹس، میوے جات ہیں، سبزی جات ہیں، پلسز ہیں، دالیں ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ میٹ کھا سکتے ہیں آپ، ماڈریشن میں کھا سکتے ہیں آپ، وائٹ میٹ چکن ہے وہ آپ ماڈریشن میں کھا سکتے ہیں۔ نٹس انکریج کریں، اگر تھوڑا بہت کم کریں تو وہ وائٹ میدا جس کو ہم کہتے ہیں ویٹ، وہ میدا کم کریں، وائٹ سالٹ کم کریں، وائٹ شوگر کم کریں۔ تو یہ کچھ ٹِٹ بٹس ہیں جو ڈائٹ کے متعلق ہیں۔ اور جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل میں، وہ ہو گیا ایکسرسائز جو ہمارا ابھی لیٹسٹ اسٹڈیز کہتے ہیں کہ پر ڈے 30 منٹ آف ایکسرسائز ایٹ لیسٹ 5 days a week، دیٹ مینس 150 منٹ دن میں، وہ منیمم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہفتے میں 150 منٹ، تو یہ منیمم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ 5 ہی دن کریں گے، آپ 7 دن کرنا چاہتے ہیں 7 دن کیجیے، 30 منٹ 40 منٹ کر لیجیے، 50 منٹ کر لیجیے، لیکن
ایک ایکٹیو لائف سٹائل، ایک رہنا چاہیے. تیسرا جو امپورٹنٹ ہے، جو اب ایمرجنگ ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز ریلیٹڈ ٹو اسکرین، جو پہلے 20 سال پہلے موبائل کا زیادہ نہیں ہوتا تھا، خاص کر ہمارے یہاں پہ. تو اب اسکرین کی وجہ سے بھی کافی زیادہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ خود بخود کاز آف کینسر نہیں ہے، لیکن جب آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہو گیا اسکرین کی وجہ سے، تو وہ خود کینسر کو خود بخود ایک رسک فیکٹر بنتا ہے کینسر کے لیے. تو اسکرین ٹائم کم کر کے، اگر اس کے لیے الگ پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے، تو اسکرین ٹائم کم کریں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے ہم کینسر کو 30 سے 40% تک پریونٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آج ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا بھر میں، تو پہلے کے دور میں کیا عموماً یہ بات ہوتی تھی کہ جو کینسر تھا، کافی خوف تھا اس چیز کا، لیکن اب کینسر کے سروائیورز جو ہیں، جن کو کینسر ہوتا ہے اور جو اس سے گزر کر جو باؤنس بیک کرتے ہیں، جو ایک عام نارمل زندگی بتاتے ہیں کینسر ہونے کے بعد بھی، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا، تو ہمارے دیکھنے والوں کو کس طرح کی آپ میسج دیں گے کہ ورلڈ کینسر ڈے 2025 جو آج منایا جا رہا ہے، ایک میسج کیا رہے گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے، میں الحمدللہ جیسے باقی فیلڈس میں میڈیسن نے پروگریس کیا ہے، ویسے ہی ٹریٹمنٹ آف کینسر میں بھی بہت زیادہ پروگریس کیا ہے میڈیسن نے. ابھی ہمارے پاس 3 موڈیلٹیز ہے کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ایک تو ہم سرجری، دوسرا جو ریڈیو آنکولوجی کہتے ہیں، ریڈیشن دیتے ہیں، اور تیسرا کیمو تھراپی دیتے ہیں. اور اگر ہم نے کینسر ارلی ڈیٹیکٹ کیا، پہلے تو سب سے بڑی چیز ہے پریونشن. جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ کوشش کریں گے لیٹ اس فوکس مور آن پریونشن، کیونکہ اس میں نہ پیسے خرچ ہے، نہ اس میں کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. پریونشن جو ہمارے ہاتھ میں، جو ماڈیفائی ہم کر سکتے ہیں، تمباکو چھوڑ دیں، الکوہول چھوڑ دیں، لائف سٹائل ایکٹیو کریں، اور ہیلدی ڈائٹ کھائیں. یہ ایک بہت ہی بڑا پریونشن رہے گا، اور اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کہ صرف کینسر سے بچاؤ کرے گا، باقی سب بیماریوں سے بھی بچاؤ کرے گا. لیکن دوسرا ہے، آپ اس کو چھوٹے جو آپ کی باڈی میں کچھ سمٹمز ہوں گے، ان سمٹمز کو آپ اگنور نہ کریں. لائک آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا 2 مہینے میں 8 kg ویٹ لاس ہو گیا، کوئی اپیرنٹ کاز نہیں ہے. آپ میں ویکنس آ رہی ہے، آپ کے بڑے پیشاب کے ساتھ یا چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ باڈی میں اب کبھی ایگزامن کرتے ہیں، خاص کر جو ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر وہ کبھی اپنے باڈی کو ایگزامن کرتے ہیں بریسٹ میں، یا اپنے بغل میں کوئی لمپ دیکھتے ہیں، یا چھوٹا سا کوئی دانہ دیکھتے ہیں جو کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہے، یا پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیبو ہے، ہم نہیں بولتے ہیں. یہ جو سب سے بڑی چیز ہے ٹرانسپیرنسی. اگر کسی بھی ماں بہن نے کچھ بھی لمپ بریسٹ میں دیکھا، وہ امیجیٹلی چلو گھر میں کسی سے بات کر رہے اس کے بارے میں، اس سے پہلے کہ وہ کل بڑا مسئلہ بن جائے. تو ارلی ڈیٹیکشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی باڈی خود آپ سے بات کرتی ہے. جب آپ کو لگے کہ میری باڈی میں کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے، اس صحیح نہیں چلنے کے لیے کم سے کم ڈاکٹر سے بات کیجیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو، لیکن ارلی ڈیٹیکشن سے کیا ہوگا کہ ارلی ڈیٹیکشن سے ٹریٹمنٹ پروٹوکول بہت ہی اچھا رہتا ہے، اور ہم ارلی ڈیٹیکشن کی وجہ سے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے کے اس کینسر کو کافی حد تک ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی کافی سارے ایسے پیشنٹس ہیں، جیسے ابھی ثاقب صاحب نے کہا، کافی سارے ایسے پیشنٹس جو 100% انہوں نے ان کا ریمیشن ہو گیا، اور وہ بالکل ٹھیک ہے ایٹ پراپر ڈائگنوزس کی، ارلی سٹیج ڈائگنوزس کے بعد پراپر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے. میں بھی اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ اب آج سے آگے ہر ہفتے ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. ہر ہفتے ایک الگ موضوع پہ، ایک الگ ٹاپک پہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، ہمارے ساتھ بات کریں گے. کچھ ضروری باتیں بتائی. مختصر 1-2 سوال آپ سے پوچھوں گا کہ غلط فہمیاں بہت ہے کینسر کو لے کر، جیسے مینٹل ہیلتھ کو لے کر کافی ٹیبو ہے، کافی غلط فہمیاں ہیں، اس میں مت بہت ہے. تو ان متس کو، ان غلط فہمیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ کینسر از اے ڈیتھ سینٹنس. ایسا بالکل ہے نہیں. کینسر ایک بیماری ہے جس کا الحمدللہ اب بہت ہی اچھا سا علاج بھی ہوتا ہے. ہمارے کشمیر میں کافی سارے ڈاکٹرز اس چیز کی اسپیشلائزیشن لے کے آئے ہیں تینوں شعبوں میں، چاہے وہ سرجیکل آنکولوجی ہو، چاہے وہ ریڈیشن آنکولوجی ہو، چاہے وہ میڈیکل آنکولوجی ہو. ہمارے کشمیر میں بہت ہی اچھے سے اس کا علاج ہوتا ہے. اور
یہ کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے. اگر اپروپریٹ ٹائم پہ ارلی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ارلی سٹیج پہ ڈائگنوزز ہوتا ہے، اسکریننگس پراپر ہوتی ہے. اگر آپ کے فیملی میں کسی کا کوئی کینسر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے کہ بھائی میری فرسٹ فیملی ریلیشن میں ایسے ایسے کینسرز ہے، تو وہ اپروپریٹ اسکریننگ آپ کو بتائیں گے. یعنی اگر ہم اس کینسر کو ارلی سٹیج میں پکڑتے ہیں، اس کا 100% علاج ہے. یہ کوئی ڈیتھ سینٹینس نہیں ہے. دوسرا میتھ یہ ہے کہ بھائی جو اسموکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ تو 50 سگریٹ پیتا، جب اس کو نہیں ہوا مجھے کیوں ہوگا. مطلب یہ عام سی ایک غلط فہمی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو میڈیسن ہے اٹس آلویز اپروکسیمیٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ 50 سگریٹ پی رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا، اس کو ہو رہا ہے لیکن شاید کم ہو رہا ہے. باڈی امیونٹی کی وجہ ڈفر کرتی ہے، جو میکینزم ہوتا ہے ڈیفنس میکینزم. اور ہمارے پاس کافی سارے ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو 1 سگریٹ یا 2 سگریٹ جنہوں نے پیے ہیں، یا ایون سیکنڈ ہینڈ اسموکرس، جن کے پیسو اسموکنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے سامنے کسی نے سگریٹ پیا ہے، ان کو بھی اس قسم کے کینسرز ہم نے ان میں دیکھے ہیں. اور جو تیسرا سب سے بڑا متھ کینسر کے بارے میں جو ہے کہ بھائی اگر کینسر کسی کا ہو گیا تو بس زندگی ختم، سارا مکان گھر بیچنا پڑے گا، بہت پیسہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے کہ پیسہ بہت لگتا ہے علاج میں، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اب اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو، ارلی ٹریٹمنٹ ہو، گورنمنٹ میں بھی ابھی اس کے کافی سارے پروٹوکالز ہیں. گورنمنٹ ہمارا جو اس وقت انشورنس نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے، بہت بڑی پاپولیشن جن کے پاس انشورنس نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی اس چیز کا کافی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور کافی زیادہ NGOs بھی ہے جو ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. تو اگر ارلی ڈیٹیکشن، پراپر ٹریٹمنٹ ہو تو زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ذاتی طور پہ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایک کافی بڑا ایج گروپ ہے جس سے آپ ڈیل کرتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک جیریاٹرک اسپیشلسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں. تو جب بھی کوئی کینسر سے ریلیٹڈ کیس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی ان سے کیا کاؤنسلنگ رہتی ہے کہ ہمت رکھنا اس میں بہت ضروری ہے، ایک حوصلہ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے ان پیشنٹس میں، یا ان کے اٹینڈنٹس کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، تو ان کو کیا؟ دیکھیے، جو کینسر ہے، جو ہی ہم کینسر کی بات گھر میں آ جاتی ہے تو ایک وہ کائنڈ آف وہ لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ پوری فیملی اس سے شیٹر ہو جاتی ہے جب بھی سنتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو. اور خاص کر اب جو کینسر ہے، پہلے زیادہ ہم اپر ایج میں دیکھتے تھے، اب جوانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب کینسر کی بات آتی ہے گھر میں تو آسمان ٹوٹ پڑتا ہے. تو صحیح بات ہے، کینسر ایک بیماری ہے، اب ہم اس سے تو دور بھاگ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت اسٹرینگتھ دیں. نہ کہ صرف اپنے آپ کو، پورے گھر کو اسٹرینگتھ دے، اس پیشنٹ کو اسٹرینگتھ دے، اس پیشنٹس کے ایموشنز کو سمجھے، ایموشنلی اس کے ساتھ رہے. کیونکہ جتنا اس کا اپنا ول پاور ہم کوشش کریں گے اسٹرانگ کرنے کی، یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا ول پاور پیشنٹ کا اپنا اسٹرانگ ہوگا، ٹریٹمنٹ آؤٹ کم اتنا بیٹر رہتا ہے. جس کا ول پاور کم ہوگا، جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہوگا، ڈپریسڈ اسٹیٹ میں ہوگا، ٹریٹمنٹ آؤٹ کم اس کا زیادہ صحیح نہیں رہتا ہے. تو گھر میں اس پیشنٹ کے ساتھ ہمیں امپیتھی نہیں، ہمیں اس کو ایک سپورٹ دینا ہے. وہ سپورٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے، یو ہیو ٹو شو کہ پرابلم نہیں ہے، ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ ہوگا. تو وہ مینٹل سپورٹ گھر میں اس پیشنٹ کو دینا بہت ہی ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات دوسرا کہ اگر آپ خود، جو بھی سننے والے ہیں، کسی کو اس قسم کا پرابلم ہے یا کچھ ڈائگنوز ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس چیز کا بہت ہی زیادہ اب علاج ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا، تین شعبوں میں. اور اس وقت بھی میرے پاس، اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت پیشنٹ دیکھتا ہوں میں جن کا 40 سال پہلے سرجری ہوئی ہے، جبکہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ میڈیسن نہیں تھا، وہ ابھی بھی 40 سال پہلے پروسٹیٹ سرجری ہوئی ہے، ابھی بھی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے. 30 سال پہلے کسی چیز کی کینسر کی سرجری ہوئی، ابھی بھی پیشنٹ میرے پاس ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. جو لائف اسپین کی بات کر رہا ہوں، پوسٹ سرجری کینسر سرجری 30-40 سال، 35 سال، 20 سال پہلے سرجری ہوئی ہے، بریسٹ کی ہوئی ہے، پروسٹیٹ کی ہوئی ہے، کسی چیز کی. آج وہ 80 سال کے تندرست ہیں، 80 سال، 90 سال، 70 سال کے میرے پاس پیشنٹس ہیں جن کا 30 سال، 40. اور تب کی بات کر رہا ہوں جب اتنا زیادہ ایڈوانس میڈیسن نہیں تھا. تو لائف سپین
پہ فرق پڑتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب آپ ارلی ڈیٹیکشن نہیں کرتے ہیں، جب کینسر لیٹر سٹیجز میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا بہت ہی اچھا علاج ہے. اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے، ول پاور اسٹرانگ رکھے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک رہے. آپ نے جو ایڈوانسمنٹ کی بات کی، میڈیکل سائنس ایڈوانسمنٹ کی، آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کافی دور ہے. آج کل ہر شعبہ جو ہے زندگی کا، ایوری ورک آف لائف از امپیکٹڈ بائی اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اے آئی کا کیا رول ہے اس میں کینسر ڈیٹیکشن میں یا ٹریٹمنٹ؟ دیکھیے کینسر ڈیٹیکشن اور ٹریٹمنٹ میں ابھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ابھی زیادہ یہاں پہ وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے، لیکن سمپل کچھ ایپس ہوتے ہیں ہمارے جو آپ کا ڈیلی ہیلتھ مانیٹر کرتے ہیں. کچھ ٹیکنالوجیز آئی ہیں جس میں سے آپ اسکین کر کے کچھ بتا سکتے ہیں، ارلی ڈیٹیکشن آف کینسرز. کچھ ایسے بلڈ انویسٹیگیشنز اور آپ کے ٹیشوز کے انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ارلی ڈیٹیکشن، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس ٹیشو میں سمجھ لیجئے اس کس حد تک بیماری ہونی چاہیے تھی جب یہ ڈیٹیکٹ ہو. آج اس سے پہلے بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس آ گئی ہے، جیسے اے آئی آپ نے کہا، اس سے پہلے بھی ہم وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہونے والا ہے. تو اے آئی کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی آئی ہے. لیکن ابھی اگر آپ ادھر کی بات کریں تو بہت سارے ایپس ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ایپس جو آپ ٹریک کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میری اب بھی یہ رہے گی کہ آپ کی باڈی آپ سے خود بات کرتی ہے. جب بھی کچھ آپ کو لگے کہ ہلکا سا کچھ چینج ہے، وہ آپ کو باڈی اپنا وہ سنا رہی ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. اس چیز کو کم سے کم اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کیجیے. وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایویلویٹ کر کے اپروپریٹ آپ کو مشورہ دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں بڑے شہروں میں بیٹھ کے ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ کینسر اویئرنیس ہے، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں، انیکسیسیبل ایریاز ہیں، تو وہاں آپ ول یو ایڈوکیٹ دیٹ دیر شوڈ بی مور ہیلتھ کیمپس ہونے چاہیے، وہاں اویئرنیس ہونی چاہیے؟ آپ نے بہت صحیح بات کہی، دیٹ برجنگ دا گیپ. ابھی بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ ہمارا بھی پروگرام زیادہ یہاں پہ سنیں گے، سٹی کے لوگ سنیں گے، اور جہاں پہ رورل ایریاز، ریموٹ ایریاز، جہاں پہ شاید انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی نہ ہو یا لوگ زیادہ اس چیز میں ابھی ایڈوانسمنٹ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی. تو میرے حساب سے اس قسم کے کیمپس، ایک اویئرنیس کیمپس، کیونکہ دیکھیے پریونٹیو کیمپس کہ بھائی کیا کریں، کیسے آپ کینسر سے دور رہ سکتے ہیں. اور دوسرا کہ اگر ایسے سائنز اور سمٹمز آپ کو اپنی باڈی میں لگے تو امیجیٹلی ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ ہمارا کیا دیکھا گیا ہے کہ کچھ سائن سمٹمز آتے ہیں ہمارے پاس تو وی ایزیوم کہ یہ ایج ریلیٹڈ ہے. ہاں جی، کسی سے میں نے کہا بھائی میرا وزن بہت کم ہوا، میں نے سوچا میں کچھ زیادہ کھاتا نہیں ہوں اسی لیے وزن کم ہوا، جبکہ اس کا کولوریکٹل کینسر تھا. تو اس کا ایپیٹائٹ کم ہو گیا، تو ٹھیک، اس کو لگا ایپیٹائٹ کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں کھا رہا ہوں، جبکہ دو مہینے میں اس کا تقریباً 12 کلو ویٹ کم ہو گیا. اٹ واز اے کولوریکٹل کینسر. دوسرا ایک پیشنٹ آیا میرے پاس، انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ہیموگلوبن کم ہوتے گیا، کیونکہ میرے 3 مہینے سے بڑے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہے. میں نے سوچا جی اسی لیے ہیموگلوبن کم ہو رہا ہے. ارے خون آنا تو خود میں ایک بیماری ہے. تو مطلب اب خود ہی ہم ایک ازمپشنز کر لیتے ہیں اپنی باڈی کے متعلق. تو ایزیوم کرنے کے بغیر جو بھی کچھ ہلکا سا بھی چینج ہمارے باڈی میں آئے، وی شوڈ ٹاک ٹو دا ڈاکٹر اباؤٹ دیٹ. اور ان چیز کے لیے ہمیں اویئرنیس کروانا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ریموٹ ایریاز میں سب سینٹرز ہیں، PHCs ہیں، کافی سارے ہیلتھ ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہونا چاہیے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان جگہوں پہ ریموٹ ایریاز میں کیمپس کرنی چاہیے. ریموٹ ایریاز میں کیمپس، پریونٹیو اور اویئرنیس کیمپس بہت ہی زیادہ ضروری ہے ود پارٹنرشپ. تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کس طرح سے ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ پریونشن، اویئرنیس سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک کا کیا رول ہے. جہاں کہ ایک طرف ہیلتھ کیمپس کیے جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP موڈ میں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ NGOs اور فلنتھراپک آرگنائزیشن سامنے آ سکتی ہیں، سرکار کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کام کر سکتے ہیں. کینسر جیسی جو خطرناک بیماری ہے اس کو دور رکھنے کے لیے، اس کا ڈیٹیکشن اور پریونشن کے لیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ شو میں آئے، ہمارے ساتھ بات کی.
ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ ہر ہفتے ڈاکٹر زبیر سلیم صاحب ڈاکٹرز مائک نام کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا اس میں ہمارے ساتھ بات کریں گے ہیلتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ الگ الگ ایشوز سے ہم اویئرنیس پیدا کریں گے. دیکھتے رہیے GK TV.